لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے امت وسط قرار دیا ہے، یعنی ایسی امت کہ جس کے یہاں اعتدال، جس کے یہاں میانہ روی ہے، نہ کوتاہیاں ہیں اور نہ ہی غلو اور حد سے تجاوز، نیز بحیثیت مومن اور مسلمان ہمارے لیے میزان متعین کر دیا گیا، معیار متعین کر دیا گیا کہ دنیا کے تمام معاملات میں، دین کے تمام معاملات میں، عقائد، عبادات، اخلاقیات، ان سب میں ایک مومن کی زندگی اور ایک مسلمان کی زندگی اس معیار کے مطابق ہونا چاہیے، اس میزان پر کھری اترنی چاہیے جو میزان اور معیار ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین کیا گیا ہے۔
کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ حالات کبھی بھی کہیں بھی آ سکتے ہیں اور آتے۔ ایک مومن اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جو معیار اس کے لیے متعین کیا گیا ہے، جو میزان متعین کیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ حالات کو دیکھے، اس کے مطابق معاملات کو دیکھے، اور کبھی بھی وہ جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ اور خاص طور سے آج کل کا دور کہ جس میں میڈیا، سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو پرکھنا، جانچنا اور اسی کے مطابق کوئی بھی نظریہ قائم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور بحیثیت مومن اور مسلمان تو اور زیادہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی۔ اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے حالات و واقعات، اس طرح کے علام و مصائب جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا جو کچھ ہم سوشل میڈیا اور میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً کسی کے لیے بھی، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی درد مند شخص کے لیے جس کے دل میں، جس کے سینے میں درد مند دل ہے، تڑپنے کے لیے کافی۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ہمیں ہر حال میں حد اعتدال پر رہنا چاہیے، اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ امت وسط کی شان اور اس کا امتیاز یہی ہے۔ نیز ہمیں زمانی جمع خرچ سے زیادہ، جوش اور جذبات سے زیادہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو قرآن اور حدیث نے ہمارے لیے متعین کیے۔ یقیناً حالات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن ان پریشانیوں کے عالم میں، ان آلام کے عالم میں، ان مصائب کے عالم میں کیا واقعی ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، دوسروں سے میل جول، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، دوسروں کے حقوق کا خیال، اور وہ چیزیں، وہ معیار جو کتاب و سنت نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، کیا واقعی ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یاد رکھیں اللہ سے بغاوت کر کے، کتاب و سنت سے روگردانی کر کے، قرآن و حدیث سے اعراض کر کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی کو ترک کر کے ہم اور آپ یا اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والے عزت نہیں پا سکتے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب کائنات کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے، وہ اہل ایمان جو زبانی طور سے ایمان والے نہیں بلکہ عقیدے سے لے کر عبادات تک اور اخلاقیات سے لے کر معاملات تک تمام چیزوں میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ثابت کریں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ کسی کا بھی قول جھوٹا ہو سکتا ہے،
کسی کا بھی وعدہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر اعتبار اور اعتماد کیا جائے کہ نہ کیا جائے، لیکن رب نے جو قرآن میں فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان احادیث میں بیان فرمایا کہ جو احادیث صحیح ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کی بات سے کسی کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی۔ رب کائنات نے تو وعدہ کیا ہے ہم سے اور آپ سے کہ تم غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، تم خوف میں مبتلا مت ہو، نہ غم تمہارے پاس آئے گا، نہ آلام و مصائب تمہارے پاس آئیں گے، نہ خوف تمہارے پاس آئے گا، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حالات کے اعتبار سے ہم یقیناً بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیا اپنے عقائد کی درستگی، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا، اپنے معاملات کو کتاب و سنت کے مطابق بنانا، کیا ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا کبھی؟ پچھلے کئی خطبوں سے بات چل رہی ہے صحابہ کرام کے فضائل کی، صحابہ کرام کے مناقب کی، اور قصے اور کہانیوں کی شکل میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی شکل میں۔ لیکن افسوس ہم بگاڑ کا شکار ہیں، عقائد میں بھی ہم بگاڑ کا شکار ہیں، عبادات میں بھی ہم بگاڑ کا شکار ہیں، معاملات میں بھی، اور ہم بگاڑ کا شکار ہیں صحابہ کرام سے محبت میں بھی ہم بگاڑ کا شکار ہیں، اہل بیت، آل بیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ ابو بکر کی فضیلت، عمر کے مناقب، عثمان کے سلسلے میں فضائل، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان سے کون انکار کر سکتا؟ عشرہ مبشرہ کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم بگاڑ کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزوں کو اور زبان درازی کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں بھی، ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی، ہم خلفائے راشدین کے بارے میں بھی، اور ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں بھی، یا ہم کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی بیٹیاں، خاص طور سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان سے محبت کرتے، آپ کی وہ لخت جگر سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، سب سے پیاری بیٹی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو فاطمہ سے نفرت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں مبتلا ہیں، مرض الموت میں مبتلا۔ صحیح مسلم کی روایت
کہتی ہیں آپ کے پاس آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی، اسی وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور عائشہ کہتی ہے کہ فاطمہ کی چال، ان کا چلنے کا انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا۔ کہتی ہیں جب وہ آئیں ازواج مطہرات وہیں بیٹھی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور جب وہ آئیں تو اپنے پاس بٹھایا دائیں طرف یا بائیں طرف۔ اور اس کے بعد اماں عائشہ بیان کرتی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے فضائل کے سلسلے میں بھی بعض لوگ کوتاہی کے شکار ہیں ان کی فضیلت کو ماننے کے سلسلے میں، وہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرگوشی کی، چپکے چپکے کچھ باتیں کیں، اور آپ کی باتیں سن کر فاطمہ رونے لگیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی، آپ نے کچھ باتیں کی اور وہ رونے لگیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی اور وہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تجسس ہوا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نے کہا کہ ذرا سی دیر میں آپ پہلے روئیں اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ ہنسنے لگیں، اتنی جلدی غم سے روتے ہوئے اور خوشی سے مسکراتے ہوئے میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا، ذرا بتائیں تو کیا بات آپ باپ بیٹی کے درمیان ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا، جو آپ نے مجھ سے کہا، جو سرگوشی کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد پھر پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کیا بات تھی کہ آپ پہلے روئی تھیں اور اس کے بعد مسکرائی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، اس سے پہلے رمضان میں جبریل میرے پاس ایک بار آتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس رمضان میں جو رمضان گزر گیا اس میں 2 بار آئے، جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شاید اب میں زیادہ زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میری حیات مزید لمبی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے رحمت للعالمین باپ سب سے افضل انسان ہے، افضل الرسل ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اپنی پیاری بیٹی سے۔ ایک تو باپ کی محبت، باپ کی انسیت، اور باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم الرسل ہے، جو سید ولد آدم ہے، اس کی وفات کے خدشے سے کون سی ایسی اولاد ہوگی کہ جو غمگین نہیں ہوگی؟ چنانچہ یہ سن کر کہ شاید جلد ہی میرے والد محترم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس تصور سے ہی کہتی ہیں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، غم زدہ ہو گئی میں۔ اور اس کے بعد تو کہا کہ رونے کا سبب یہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو؟ کہتے ہیں یہ خوشی کی بات، ایک فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد محترم نے بیان فرمائی، اسی لیے میں مسکرا پڑی، میں ہنس گئی، مجھے خوشی ہوئی۔ تو فاطمہ وہ رضی اللہ، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، حضرت علی اور فاطمہ گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے، گئے آپ
اور بڑے کی پیار و محبت کے ساتھ اپنے داماد، اپنے چچیرے بھائی اور اپنی بیٹی دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کو وظیفہ بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، فاطمہ آئیں، ان کو بھی اسی چادر میں آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، چھپا لیا۔ حسن آئے، ان کو بھی بٹھایا اسی میں، حسین آئے، ان کو بھی اسی چادر میں لیا، اور اس کے بعد علی آئے رضی اللہ عنہم، ان کو بھی اسی چادر میں بٹھا لیا۔ اور پھر وہی آیت پڑھی قرآن کی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے گھر والو کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دے۔ یہ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حسن ہو حسین ہو، کون ہوگا جو حسن اور حسین سے، جو فاطمہ کے لخت جگر ہیں، جو علی کے صاحبزادے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور نواسے ایسے نہیں۔ ایاس رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خچر پہ بٹھایا، اور اس کے بعد حسن اور حسین کو بھی بٹھایا، ایک کو آپ نے آگے بٹھایا اور ایک کو آپ نے پیچھے بٹھایا، اپنے دونوں نواسے۔ یہ وہ نواسے ہیں، یہ وہ اولاد ہے آپ کی کہ نماز پڑھنے میں یہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی خوشی کی خاطر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ کون ان سے محبت نہیں کرے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت، لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد علی بھی تھے۔ کہنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میرے باپ قربان ہوں، حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں شکل و صورت میں، علی کے اتنے مشابہ نہیں۔ بچہ یا تو خان ننیحال سے مشابہ ہوتا ہے یا ددیحال سے مشابہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کہہ رہے تھے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہ ہیں، علی سے زیادہ مشابہ نہیں۔ اور پھر حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر علی مسکرا رہے تھے، علی مسکرا رہے۔ حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، انی احبہ، میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور آگے فرمایا واحبب من احبہ، اے اللہ اس سے ہی نہیں بلکہ حسن سے جو محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ حسن اور حسین کے بارے میں آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول، دنیا میں میرے یہ دو پھول۔ اور حضرت حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح پیدا کرے گا، مصالحت پیدا کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ جا کر پورا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تقریباً 6 مہینے ان کی خلافت ہوئی،
اور اس کے بعد وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے حق میں۔ دونوں گروہوں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، دونوں کے درمیان صلح ہوئی۔ آج ہم معاویہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو بھی کسی اور نے نہیں، ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم گروہ قرار دیا۔ فرمایا فئتین من المسلمین، اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعت کو درمیان حضرت حسن کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، محبوب ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں اور یہ پورا گھرانہ ہے، اور یاد رکھیں جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے وہ اہل بیت میں شامل، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بھی گفتگو ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں، چاہے حالات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ ہو، ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا، جذبات کو بالائے طاق رکھ دینا، غلط قسم کی خبروں اور باتوں میں نہیں آنا ہے، ہر چیز کو بہت ہی سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے اور کوئی بھی رائے قائم کرنا ہے۔ اسی دور میں، انہی حالات میں اگر گہرائی کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو بظاہر مسلمانوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کہیں اور بھی ملے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علاج یہ ہے کہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کو رائگاں نہیں کرتا، لیکن ایمان کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے اپنے عقائد کو درست کر کے، اپنے عبادات کو انجام دے کر، معاملات کو درست کر کے، کتاب و سنت پر حقیقی معنوں میں تمام دینی امور میں عمل کر کے رب کائنات کے سامنے ہاتھ تو پھیلائیں، اللہ ہمارے لیے ہماری سنے گا، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہماری سنے گا، درد مند انسانیت کے لیے کی جانے والی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے عقائد اور عبادات معاملات کو رب کائنات درست فرما دے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے، پریشانیوں میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے مومن مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کسی بھی پریشانی میں ہیں، رب کائنات غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے حالات کو درست کر دے، رب کائنات ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔